بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمامی ناظرین کو آج کی نشست میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ آپ کا بہت بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے اللہ سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور اچھی صحت سے نوازے، آمین۔ ناظرین اکرامی، انسان عموماً عیش و آرام پسند اور مصائب و علائم سے پرہیز کرتا ہے، بلکہ ہر اس چیز سے دور بھاگتا ہے جس کا نتیجہ اذیت و تکلیف کی صورت میں نکلے۔ پھر اگر کبھی کسی مصیبت میں مبتلا ہو بھی جائے اور خصوصاً بات جب جان پر بن آئے، پھر اس سے چھٹکارے کے لیے بڑی سے بڑی قیمت ادا کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ یہ عام انسان کی حالت ہے، لیکن راہ حق کے مسافر کی زندگی اس سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ دنیا کے فانی عیش و آرام اس کی نظر میں کچھ وقت نہیں رکھتے۔ اسے مصائب و آلام کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی نظر آخرت پر ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ عیش و آرام یا مصائب و آلام چند روزہ ہیں، بہت جلد یہ سب فنا ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا کے فانی عیش و آرام کے حصول یا مصائب و آلام سے چھٹکارے کے لیے اپنی آخرت داؤ پر نہیں لگاتا، بلکہ اس راہ میں حائل تمام تر عیش و آرام ترک کر کے اور مصائب و آلام خندۂ پیشانی سے برداشت کرتے ہوئے صراط مستقیم پر گامزن رہتا ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی دولت اسے ورگلا نہیں سکتی، اور بڑی سے بڑی مصیبت اسے اس راہ سے ہٹا نہیں سکتی۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے، کتنے ہی افراد ایسے ہی گزرے جو بادشاہت تک کو خاطر میں نہ لائے، کیونکہ یہ بادشاہت ان کے اخروی نقصان کا سبب بن رہی تھی۔ اسی طرح ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے۔ مصر کی سرزمین میں ایسی ہی ایک نیک دل خاتون رہا کرتی تھی۔ مال و دولت کی ان کے پاس کوئی کمی نہ تھی، ہر وقت خدام خدمت کے لیے حاضر اور حکم بجا لانے کے لیے تیار رہتے۔ ان پر رب تعالیٰ کا یہ بھی خاص کرم تھا کہ مال و دولت کی کثرت اور آرام و سکون کی فراوانی نے انہیں مغرور نہ بنایا تھا، بلکہ ان کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار اور ان پر شفقت و مہربانی کے جذبے سے معمور تھا۔ چنانچہ یہ ان سے نرمی و مہربانی کا برتاؤ اور دل کھول کر ان پر صدقہ و خیرات کیا کرتی تھیں۔ اسی باعث بعض نے انہیں ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں بھی کہا، چونکہ یہ بادشاہ مصر ولید بن مصعب، جس کا لقب فرعون تھا، کی بیوی تھی۔ اس حیثیت سے انہیں مصر کی ملکہ ہونے کا اعزاز بھی حاصل تھا، جبکہ ان کی عادتوں کے بالکل برخلاف ان کا شوہر تھا۔ حکومت و سلطنت کی وسعت، مال و دولت کی کثرت، عیش و عشرت کی فراوانی اور طاقت و قوت کے نشے نے اسے حد سے زیادہ مغرور اور بے لگام بنا دیا تھا۔ بنی اسرائیل کے ہزاروں نادار و بے بس لوگوں کو اس نے اپنا غلام بنا رکھا تھا، اور ان کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتا۔ چونکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اس لیے ہر کسی کو اپنا مملوک یعنی زرخرید غلام تصور کرتا، اور ان کے ساتھ ہر قسم کے سلوک کو درست جانتا تھا۔ بہرحال دنیوی اعتبار سے دونوں کی زندگی خوب آرام و سکون میں بسر ہو رہی تھی، اور درد و الم کا دور دور تک نشان نہ تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا، سال مہینوں میں، مہینے ہفتوں میں، ہفتے دنوں میں تبدیل ہو کر بیتتے گئے۔ یہ عرصے بعد مصر کے صحرا دو مردان حق کی صدائے لا الہ الا اللہ سے گونج اٹھے۔ یہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام تھے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو دعوت ہدایت دینے کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو باطل معبودوں کی پوجا پاٹ سے روکا اور خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا، جو سب کا خالق و مالک ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ سب اسی سے رزق پاتے اور اسی کے در سے حاجتیں برلاتے ہیں، لیکن ان ظالموں نے بجائے حق تسلیم کرنے کے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا، اور ان دو جلیل القدر پیغمبران خدا کی حقانیت پر دلالت کرنے والے روشن معجزات دیکھنے کے باوجود کفر و سرکشی پر اڑے رہے، اور معاذ اللہ مقابلے کے لیے جادوگروں کو اکٹھا کرنے لگے۔ ناظرین، یہ میلے کا دن تھا۔ ایک کشادہ اور وسیع میدان میں فرعون فرعونیت کے نشے میں مخمور عام موجود ہوا۔ سلطنت کے کونے کونے سے بلائے گئے جادوگر بھی جمع ہو چکے تھے۔ ہزاروں افراد کا مجمع تھا جو حق و باطل کا یہ عظیم ترین معرکہ دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تھے، اور ادھر اللہ عز و جل کے پیارے نبی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ بھی نبوی جاہ و جلال کے ساتھ تشریف لا چکے تھے۔ حق و باطل کا عظیم ترین معرکہ بس شروع ہوا چاہتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار پھر لوگوں کو دعوت حق دیتے ہیں، لیکن فرعون اور اس کی قوم پھر سے ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے کفر و سرکشی پر اڑے رہتے ہیں۔ مقابلے کا آغاز ہوتا ہے۔ جادوگر فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکتے ہیں، تو ایک دم وہ سانپ بن کر پورے میدان میں ہر طرف پھنکاریں مار کر دوڑنے لگتی ہیں۔ پورا مجمع خوف و ہراس میں بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگتا ہے۔ فرعون اور اس کے جادوگر اپنی فتح کے گمنڈ اور غرور کے نشے میں بدمست ہو جاتے ہیں، اور جوش شادمانی سے تالیاں بجا بجا کر
اپنی مسرت کا اظہار کرنے لگتے ہیں کہ ناگہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیتے ہیں۔ لاٹھی ایک بہت بڑا اور نہایت ہیبت ناک اژدہا بن کر آنن فانن جادوگروں کے تمام سانپ نگل جاتی ہے۔ حق اور باطل میں فرق کرنے والا یہ ایمان افروز معجزہ دیکھ کر جادوگروں کے دل میں ایمان کا نور چمک اٹھتا ہے۔ ان کے دل و دماغ قبول حق کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر کر بآواز بلند یہ اعلان کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اس پر ایمان لائے جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے۔ ناظرین، معجزے اور جادو کے اس سنسنی خیز مقابلے سے حق آشکار ہونے کے بعد جہاں جادوگروں کو دولت ایمان نصیب ہوئی، وہیں جب فرعون کی بیوی مصر کی ملکہ کو اس مقابلے کا حال معلوم ہوا تو ان کے دل میں بھی فوراً حق کا نور چمک اٹھا اور وہ ایمان لے آئی۔ لیکن یہ مرحلہ اتنا آسان نہ تھا، کیونکہ ان کا شوہر فرعون انتہائی ظالم و جابر اور صفاک فطرت انسان تھا۔ جادوگروں کی شکست فاش اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح مبین جو ان کی حقانیت کی کھلی نشانیاں تھی، اسے دیکھ کر بھی یہ بدبخت ایمان نہ لایا اور اپنے کفر پر اڑا رہا۔ لہٰذا جب اسے اپنی بیوی کے ایمان لانے کی خبر ہوتی تو اس کے بھڑک اٹھنے کا اندیشہ تھا اور قوی امید تھی کہ یہ ان پر ظلم و ستم کی تمام حدیں پار کر جاتا۔ لیکن اس نیک دل اور عظیم خاتون نے کسی خطرے و اندیشے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ایمان قبول کر لیا اور فی الحال اسے کسی پر ظاہر نہ کیا۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزرا، پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے ان کے دل میں فرعون کے خلاف نفرت کی آگ اور زیادہ بھڑک اٹھی اور نادار مومنوں پر فرعون کے مظالم ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گئے۔ ناظرین، یہ واقعہ تھا ماجدہ بنت فرعون یعنی فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کرنے والی خاتون کا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی، لیکن ابھی تک کسی کو ان کے ایمان کی خبر نہ ہوئی تھی۔ ایک دن یہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی کہ کنگھی ہاتھ سے گر پڑی۔ اس پر انہوں نے کہا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے جو یہ سنا تو کہنے لگی، اللہ سے مراد کون ہے؟ میرا باپ؟ اس نیک بندی نے جواب دیا، نہیں بلکہ اللہ عز و جل وہ ہے جو میرا، تیرا اور تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ اس نے کہا، تیرا رب میرے باپ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگی، تو کیا میں اپنے باپ کو یہ بات بتاؤں؟ فرمایا ہاں۔ چنانچہ اس نے اپنے باپ فرعون کو اس کی خبر دے دی اور فرعون نے انہیں ان کے بچوں سمیت بلا بھیجا۔ جب یہ مومنہ خاتون اس کے دربار میں پہنچی تو فرعون نے انہیں مخاطب کر کے غم و غصے سے بھرپور لہجے میں کہا، اے فلاں عورت، تو میرے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہے؟ کسی قسم کے اندیشے کو خاطر میں لائے بغیر انہوں نے فوراً جواب دیا، ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ عز و جل ہے۔ اس پر فرعون اور زیادہ بھڑک اٹھا اور اس نے تانبے کا ایک بہت بڑا برتن تیل سے بھر کر گرم کرنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے ان کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس برتن میں ڈالنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ جب آخری دودھ پیتا بچہ ہی رہ گیا تو گویا اس کی وجہ سے وہ مومنہ خاتون کچھ پیچھے ہٹی۔ اللہ عز و جل نے بچے کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور اس نے پکار کر کہا، اے ماں، پرواہ نہ کر، بے شک دنیا کی تکلیف آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت آسان ہے۔ پھر انہیں بھی اس برتن میں ڈال کر شہید کر دیا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جس وقت انہیں اذیتیں دے کر شہید کیا جا رہا تھا، فرعون کی بیوی بھی انہیں دیکھ رہی تھی۔ اللہ عز و جل نے ان کی آنکھوں سے غیب کے پردے اٹھا دیے، ان کی بصیرت روشن فرما دی اور انہوں نے فرشتوں کو ان کی روح آسمان کی طرف لے جاتے دیکھ لیا۔ فرشتوں کو دیکھنے سے ان کا ایمان مزید پختہ ہوا اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی صداقت و حقانیت کا یقین بھی بڑھا۔ نیز یہ اس سوچ میں پڑ گئی کہ میں اپنے سامنے مومنوں پر فرعون کے مظالم ہوتے کیسے دیکھ سکتی ہوں، حالانکہ میں خود بھی مومن ہوں۔ ابھی یہ انہی خیالات میں گم تھی کہ فرعون ان کے پاس آیا اور اس مظلوم عورت پر اپنے ظلم کی داستان بیان کرنے لگا۔ ادھر انہوں نے بھی فرعون کے ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کرنے کا ارادہ کر لیا تھا اور اس سلسلے میں پیش آنے والے تمام اندیشے پس پشت ڈال دیے تھے۔ چنانچہ جب فرعون نے انہیں اس مظلومہ کو شہید کرنے کی خبر دی تو انہوں نے کہا، تیری خرابی ہو، کس شے نے تجھے اللہ عز و جل کے مقابلے میں اتنا بے باک کر دیا؟ فرعون ایک بار پھر سے بھڑک اٹھا اور غصے میں پیچ و تاب کھاتے ہوئے کہنے لگا، شاید تجھے بھی اسی جنون نے آ لیا ہے جس میں وہ ماشطہ یعنی کنگا کرنے والی عورت مبتلا تھی۔ جواب دیا، مجھے کوئی جنون نہیں آیا، میں تو اس خدا پر ایمان لا چکی ہوں جو میرا، تیرا اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس طرح انہوں نے فرعون کی کھلم کھلا مخالفت کر کے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا۔ اب جب فرعون کو ان کے ایمان لانے کی خبر ہو چکی تو پہلے اس نے انہیں بغیر اذیت و تکلیف دیے یوں ہی سمجھانے بجھانے کی کوشش کی اور اس مقصد کے لیے ان کی والدہ کو بھی بلایا اور دھمکی آمیز لہجے میں ان سے کہا، تیری بیٹی کو بھی اسی جنون نے آ لیا ہے جس میں ماشطہ یعنی کنگا کرنے والی عورت مبتلا تھی۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر اس نے موسیٰ کے خدا کا انکار نہ کیا تو ضرور یہ موت کا مزہ چکھے گی۔
इनकी वालदा ने तन्हाई में इन्हें फिरौन की बात मानने की तरगीब दी, लेकिन इन्होंने इनकार करते हुए फरमाया, क्या मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल का इनकार करूं? बाखुदा हरगिज़ नहीं। जब फिरौन का यह हरबा नाकाम गया तो फिर इसने इन्हें अजियतें और तकलीफ़ें देकर ईमान से बरगिश्ता करने का फैसला किया। चुनाचे रवायात में आता है कि इसके हुक्म से इन्हें तरह तरह की अजियतों में मुब्तला किया गया, हत्ता के हाथ पाँव में मेखें लगाकर धूप में सूरज की तरफ रुख करके लटा दिया गया और सीने पर चक्की का पाट रख दिया गया कि हिल भी ना सके। लेकिन ये सब मसाइब और तकालीफ सहने के बावजूद इनके ईमान और यकीन में कमी ना आई, बल्कि और इजाफा हो गया। चुनाचे अजियत देने के बाद जब फिरौन ने इन्हें इस्लाम से फिरने के लिए कहा तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैहा ने बड़ा ही ईमान अफरोज और बातिल सोच जवाब दिया, जिससे फिरौन का गुमंद खाक में मिल गया और वो आप अलैहिस्सलाम की हिम्मत और हौसले के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। आपने फरमाया, है दुश्मन खुदा जालिम इंसान तो मेरे वजूद पर तो कादिर हो सकता है, लेकिन मेरा दिल मेरे रब तबारक व तआला की पनाह में है। अगर तू मेरा हर उज़्व काट दे तब भी मेरा इश्क बढ़ता जाएगा। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुजर हुआ तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैहा ने इनसे पूछा, मेरा रब मुझसे राज़ी है या नाराज़? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए आसिया, आसमान के फरिश्ते तेरे इंतज़ार में हैं और अल्लाह ताला तेरे कारनामों पर फ़ख्र फरमाता है। सवाल कर, तेरी हर हाजत पूरी होगी। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहा ने इस तरह दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में घर बना और मुझे फिरौन और इसके काम से निजात दे और मुझे जालिम लोगों से निजात बख्श। इधर जब फिरौन इन्हें ईमान से बरगिश्ता करने की तमाम तदबीरें कर देखता है और इसे नाकामी और नामुरादी का सामना होता है तो वह आप अलैहिस्सलाम को शहीद करने का फैसला कर लेता है और आखिरी हरबे के तौर पर अपने कारिंदों से कहता है, एक बड़ी चट्टान देख कर लाओ। चट्टान को देख कर भी अगर ये अपनी बात पर कायम रहती है तो चट्टान इस पर गिरा दो, और अगर रजू कर लेती है तो ये मेरी बीवी है, चुनाचे इसे इज्जतो इकराम के साथ आज़ाद करके मेरे पास ले आओ। चट्टान लाई जाती है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहा आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखती हैं तो वहाँ जन्नत में अपना सफ़ेद मोती का घर नजर आता है, जिससे आपका अज़्म व इस्तक़लाल और भी बढ़ जाता है। इसी हालत में आप रहमतुल्लाह ताला अलैहा की रूह परवास कर जाती है। इस पर आप पर चट्टान गिराई जाती है और वो ऐसे बदन पर गिरती है जिसमें रूह नहीं होती। हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इन पर फरिश्ते मुकर्रर फरमा दिए जिन्होंने आप रहमतुल्लाह ताला अलैहा पर साया कर लिया और इनका जन्नती घर इन्हें दिखा दिया, जिससे आप रहमतुल्लाह ताला अलैहा इन तमाम मुसीबतों को भूल गईं। बाज़ रवायात में यह भी आता है कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैहा माज़ जिस्म आसमान पर उठा ली गईं। अल्लाह अज़्ज़ व जल की इन पर रहमत हो और इनके सदके हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो, आमीन। नाज़रीन ग्रामी, कुफ्र व तुग़यान की तागूती कुव्वतों के सामने कलमा हक कहकर हक का परचम लहराना मामूली बात नहीं, बड़े दिल गुर्दे हिम्मत व हौसले का काम है। तारीख़ इस अमर की शाहिद है कि जब भी किसी मर्द हक ने इंसान की हिदायत और फलाह व बहबूद के लिए इस अमर का बेड़ा उठाया तो बातिल की वो पुरशोर कुव्वतें जो तख्त व ताज की मालिक थीं, जिनके हाथों में इक़्तिदार था और मालो दौलत जिनके घर की बांधी समझी जाती थी, ताकत व कुव्वत के नशे में मखमूर होकर इसकी मुखालफत पर कमर बस्ता हो गई और तरह तरह की अज़ियतों मुसीबतों में मुब्तला करके इसे राह हक से गुमराह करने की पुरजोर कोशिशें करने लगीं। कभी भड़कती हुई आग में डाला तो कभी खोलते हुए तेल में डालकर भून डाला और कभी जिस्म को आरे से चीर कर दो टुकड़े कर डाला। इनके अलावा ऐसे ऐसे सितम ढहाए के पहाड़ भी होते तो वहशत ज़दा हो जाते, मगर तालिबे रज़ाए हक मौला की मर्जी पर फिदा होता है। इसी में इसके दिल का चैन और इसकी हकीकी तसल्ली है। कभी वहशत परेशानी इसके पास नहीं भटकती। किसी भी मुसीबत से खलासी और रहाई के लिए वो दुआ नहीं करता, इंतज़ार की साथें शौक के साथ गुजारता है और वक्त मऊद का बेचैनी के साथ मुंतज़र रहता है। यही सबब है कि जब इस नेक दिल खातून को राह हक से हटाने के लिए तरह तरह की मुसीबतों और किस्म किस्म की अजियतों में मुब्तला किया गया, हत्ता के हाथ पाँव में मेखें लगाकर तपती रेत पर लटा दिया गया, तब भी इनके पाए सबात में लर्जिश ना आई। इसमें खसूसन नौ मुसलमों के लिए सब्र व इस्तकामत का सबक मौजूद है, जिन्हें इस्लाम कबूल करने की वजह से ख़ानदान वालों, रिश्तेदारों, दोस्तों, अहबाब और दीगर अफराद की तरफ से परेशानियों का सामना है। इन्हें चाहिए कि राह खुदा में जब भी किसी परेशानी से दो चार हों तो सल्फ सालहीन को पेश आने वाले मसाइब का तसव्वुर करें और देखें कि इन्होंने किस तरह साबित कदमी और खुशदिली से किस तरह मुसीबतों का मर्दाना वार सामना किया, और ज़ुबान तो क्या दिल में भी कभी शिकवा व शिकायत को पनाह ना दी। नाज़रीन ग्रामी,
بیان کردہ واقعے میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے والی جس عظیم خاتون کا ذکر کیا گیا یہ حضرت آسیہ بنت مزاحم رحمۃ اللہ تعالی علیہا ہیں۔ یہ مصر کے انتہائی ظالم و جابر بادشاہ فرعون کی بیوی تھیں، مگر اس کی شفافیت اور انسانوں کے ساتھ اس کے بے ایمانہ برتاؤ سے سخت متنفر و بیزار تھیں۔ نیز فرعون سے آپ کا نکاح بھی آپ کی رضامندی سے نہ ہوا، بلکہ آپ اور آپ کے والد دونوں انہیں ناپسند کرتے تھے، اور اس نے بادشاہت کے زور پر جبراً آپ سے نکاح کیا، لیکن اللہ عز و جل نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا اور وہ آپ کے قریب آنے پر قادر نہ ہوا۔ مشہور قول کے مطابق آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھی۔ نسب اس طرح بیان کیا جاتا ہے: آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ریان بن ولید۔ یہ ریان بن ولید وہی شخص ہیں جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ مصر تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد طفولیت میں ان کی پرورش اور خدمت کی سعادت بھی حاصل کی، اور بہت دفعہ جب فرعون نے انہیں شہید کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے ان کی حمایت و دفاع کیا اور فرعون کو اس کے مذموم ارادے سے باز رکھا۔